علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ جن کی عظمت کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سورة الأنفال آية نمبر 64. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة. رواه الحاكم عن ابن عباس والطبراني عن ابي بكر الصديق وثوبان رضی اللہ عنہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دعا کے ذریعہ مانگا کرتے تھے، خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک انسان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز فرما کر مانگا ہی غلبہ اسلام کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ خاص طور پر عمر بن الخطاب کو قبول اسلام اور نعمت ایمان سے مشرف فرما اور اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ تھی، جسے حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس اور طبرانی نے ابو بکر صدیق اور ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکبیر بلند کی، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جسے اہل مکہ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس دن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، اسی دن سے غلبہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے مؤمنین بیت اللہ شریف کے پاس عبادت کرنے پر قادر نہ تھے، بلکہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ اور دعوت دینے پر بھی قادر نہیں تھے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، ہم ضرور حق پر ہیں۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فقیم الاخفاء، اللہ کے نبی، پھر دین کو چھپانا کس لیے ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی لقب فاروق کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم دو صفوں میں نکلے، ایک میں میں تھا اور دوسرے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے تو قریش نے میری طرف اور حمزہ کی طرف دیکھا تو انہیں ایسا شدید غم اور رنج پہنچا کہ اس جیسا سخت غم اور رنج انہیں پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اسی دن نام الفاروق رکھا، اس لیے کہ آپ نے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ظاہر کیا اور حق و باطل کے درمیان اعلانیہ فرق کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بزار اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا قد انتصف القوم اليوم منا، آج قوم یعنی مؤمنین نے ہم سے اپنا حق پورا لے لیا ہے، آج مسلمان ہمارے برابر ہو گئے ہیں، یعنی نصف طاقت ہمارے پاس اور نصف مسلمانوں کے پاس ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آیت کریمہ نازل کرتی ہوئے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مومنین تمہاری پیروی کر چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل صرف 40 مرد اور 11 خواتین مشرف اسلام ہوئے تھے، اور مردوں میں 41ویں نمبر پر آپ ہیں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ دوسری طرف مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر انہوں نے اعتراف کیا قد انتصف القوم اليوم منا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ میں اسلام ظاہر ہوا اور مومنین بڑے خوش ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمتا ولقد رأینا وما نستطيع ان نصلی الى البیت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا، اخرج ابن سعد اور طبرانی۔ ابن سعد اور طبرانی نے اس کی تخریج کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام فتح تھی اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی امامت و خلافت رحمت تھی، اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب آپ مشرف اسلام ہوئے تو آپ کفار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے در پہ ہونا چھوڑ دیا تو ہم نے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما اسلم عمر کان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد الا قربا فلما قتل عمر کان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا۔ مسترک میں جلد نمبر 3 299 ہے یہ حدیث بیان کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسلام سامنے آنے والے مرد کی طرح ہو گیا جو زیادہ قریب ہی ہوتا چلا آتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے کہ تو اسلام واپس جانے والے شخص کی طرح ہو گیا جو زیادہ دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لما اسلم عمر اظہر الاسلام ودعا الیہ علانیہ وجلسنا حول البیت وطفنا بالبیت وانتصفنا من غلظ علینا، اخرج ابن سعد۔ ابن سعد نے اس کی تخریج کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اسلام ظاہر کیا اور اس کی علانیہ دعوت دی، اور ہم بیت اللہ شریف کے ارد گرد حلقے بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے، اور جو شخص ہم پر سختی یعنی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لے لیتے۔ ارشادات صحابہ کرام سے عظمت فاروقی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب آغاز ہی اس شان سے ہے تو بعد میں آپ کی اسلامی خدمات اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کا کیا عالم ہوگا۔ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہجرت سے پہلے اور 23 سال ہجرت کے بعد غلب اسلام کے لیے آپ کے عظیم کارنامے ہیں جن سے تاریخ اسلامی روشن ہے، ان پر انہیں جس قدر خراج تحسین پیش کی جائے وہ کم ہے۔ تمام غزوات میں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے، اور دونوں نفوس قدسیہ کو
تمام غزوات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نمایاں شان سے شرکت کی سعادت حاصل رہی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور خلیفہ بنے تو خلافت نبوت کا حق ادا کیا۔ عمر فاروق کے زمانے خلافت میں فتوحات اس کثرت اور سرعت سے ہوئی کہ عقل انسانی محو حیرت ہے، یہاں تک کہ اس وقت کی دنیا کی 2 سپر طاقتیں روم اور فارس سے فتح ہو گئی اور وہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور پھر لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی وسیع و عریض اسلامی سلطنت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معنوی اور حقیقی صورت میں اپنے تمام تر محاسن کے ساتھ رائج تھا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق اس کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سورہ فتح آیت نمبر 48، آیت نمبر 28۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔ کا عملی ظہور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے خلافت فاروقی میں بدرجہ عتم و حسن تھا، حتیٰ کہ غلبہ اسلام اور خلیفہ رسول کی خدادات حیبت شاہان عالم لرزہ براندام تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ربانی لشکر تھے، جس کی وجہ سے نصرت الہی ان کے شامل حال اور کامیابی ان قدم چوم تھی، اور عمر فاروق کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے امن و امان اور سلامتی کی ضمانت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق آپ کی ذات اقدس تمام امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ تھی۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کی حیات طیبہ میں امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ رہی۔ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے فاروق اعظم بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ پر سب سے زیادہ احسانات شیخین کریمین صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہیں۔ چشم فلک نے ان جیسا خلیفہ نہیں دیکھا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا یہ علم ہے کہ ماں سوائے امیر المؤمنین صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقتدی اور امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول حضرت عثمان بن عفان ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان دونوں کی اقتدا کرو جو میرے بعد یعنی یکے بعد دیگر خلیفہ ہیں، ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ شیخین کریمین رضی اللہ عنہم حضرات انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام جنتی مشائخ اور بزرگوں اور جوانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ بنفس نفیس حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے ہادان سیدہ کحول اہل الجنہ و شبابہ بعد النبیین والمرسلین۔ فضائل صحابہ جلد 1 195 میں اس کی سند متعلق کہا گیا ہے کہ یہ حسن ہے، یعنی حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن شیخین کریمین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کے بھی سردار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کے مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بعد تمام امت سے افضل ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور مصدر حاکم اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور عمر بن الخطاب ہوتا۔ یہ ایک حدیث یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بیان میں کافی ہے۔ اس میں جس جامعیت کے ساتھ
عمر فاروق کی ذات اقدس میں پائے جانے والے کمالات کا بیان فرمایا گیا ہے، وہ ہزاروں مناقب کا مجموعہ ہے۔ فاروق اعظم عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے میں چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ امام ترمذی نے رواہ الترمذی عن ابن عمر، امام ترمذی نے اسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور احمد اور بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، اسے رواہ ابن ماجہ والحاکم عن ابی ذر، ابن ماجہ اور حاکم نے اس حدیث کو ابو ذر سے روایت کیا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے لیے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ دوسری روایت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ قول حق ہی کہتے ہیں۔ اسی پر اختصار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے فقیہ اور عالم، اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے عادل اور زاہد اور سب سے بڑے فاتح، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں سب سے شدید، اور سیدنا صدیق اکبر کے بعد سب کے مقتدا اور سب سے افضل اور اعظم امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جزا اللہ تعالیٰ وسائر الخلفاء الراشدین المہدیین احسن الجزاء ورفع درجاتهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔